السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست اور میرے سننے والے اور میرے ساتھ منسلک رہنے والے، محرم الحرام کے حوالے سے آپ کو ایک اہم مسئلہ جو غیر کے حوالے سے بہت مشہور ہے اور بہت اس کو کیا جاتا ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے، تو آج ہم انہی کے زبان میں، انہی کے گھر سے، ان کی کتب سے اس بات کو وہ واضح کریں گے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ کرنا وہ بھی صحیح نہیں سمجھتے اس کو۔ تو آج دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ ہمارا کام ہے حق سچ سامنے رکھ دینا اور پھر کسی کا تسلیم کرنا اور کسی کا اس کو مان لینا، یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے اور بہت بڑی ہمت والی بات ہے کہ وہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان اور اسی طرح احادیث مبارکہ اور پھر ان کی کتب، اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگرچہ یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن چونکہ دلائل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوگا تو آپ نے غور سے سننا ہے، اور جو کہیں کہ یہ بات یہ کیسے ممکن ہے، تو کتب کے حوالے بھی آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، تو وہ وہاں سے دیکھ کر اس بات کی تسلی کر سکتے ہیں۔ وہ ضروری اہم بات کیا ہے، ضروری مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے ماتم کی شرعی حیثیت، ماتم کی شرعی حیثیت۔ اس حوالے سے آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں خبر نہیں ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا یہ سب سے ضروری اور اہم بات ہوتی ہے، اور شریعت میں اس بات کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ کوئی بھی مصیبت آئے تو انسان روئے، چلائے اور اپنے گریبان کو پھاڑے اور واویلا کرے۔ اس بات کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں البتہ اگر مصیبت کے وقت غم کے طور پہ ویسے ہی آنسو نکل جاتے ہیں اور اس پر انسان واویلا نہیں کرتا، گریبان نہیں پھاڑتا اور نہ ہی ماتم کرتا ہے، نہ ہی نوحہ کرتا ہے، تو اس بات کی یہ جائز ہے، کیونکہ فطرتی انسان کے اندر اس چیز کو رکھا گیا ہے کہ انسان جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو نہ برداشت کرتے ہوئے آنکھوں سے بے اختیاری آنسو نکل ہی پڑتے ہیں۔ تو یہ بات تو صحیح ہے، اس حد تک تو یہ جائز ہے، اور پھر 3 دن تک شوق کرنا یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ اس سے زیادہ شوق آپ نہیں کر سکتے، سوائے وہ عورت کی جس کا شوہر وہ فوت ہو جائے تو اس کو 4 ماہ اور 10 دن کی اجازت ہوتی ہے۔ آیت مبارکہ ممتحنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ نے سنی تو شیعہ کے جید علماء اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں۔ کتاب کا نام ہے تفسیر القمی،
اور لکھنے والے ہیں ابو الحسن علی بن ابراہیم القمی۔ ام حکیم بنت الحارث ابن عبد المطلب نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی نیکی ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، اپنے چہرے پر خراشیں نہ ڈالو، اپنے رخساروں پر تپڑ نہ مارو، اور اپنے بال نہ نوچو، گریبان نہ پھاڑو، کالے کپڑے نہ پہنو، اور ہائے وہ مر گیا، ہائے وہ مر گیا نہ چلاؤ اس طرح، اور قبر کے پاس نہ بیٹھو۔ یہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط پر ان کو بیعت کر لیا۔ یہ جو ہے شرائط آپ نے سامنے رکھی اور پھر ان کو بیعت کر لیا کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کی۔ تو آپ نے سنا کہ ان کی تفسیر میں اس بات کو جو ہے واضح کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری ان کی کتب، کتاب التبیان فی تفسیر القرآن، لکھنے والے شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، کہ زید بن اسلم سے کہا، جس چیز میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تماچا نہ مارے، گریبان نہ پاڑے، اور ہائے وہ مر گیا، ہائے وہ مر گیا نہ چلائے، جیسے زمانہ جاہلیت کے اعمال تھے۔ ابن عباس نے کہا، جس چیز میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط تھی وہ یہ تھی کہ نوحہ نہ کرے، یہ تھی کہ نوحہ نہ کرے۔ اسی طرح تفسیر مجمع البیان اور مؤلف جو ہے امین الاسلام ابی علی الفضل بن الحسن التبریسی، ایک قول یہ ہے کہ نیکی سے مراد یہ ہے کہ نوحہ نہ کرے، بال نہ نوچے، گریبان نہ پاڑے، اور چہرے پر خراشیں نہ ڈالے، ہائے موت نہ پکارے۔ اب آتے ہیں ان حدیث مبارکہ کے اندر۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 738، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غمی اور ماتم میں اپنے رخساروں کو پیٹے اور گریبان پاڑے اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح گفتگو کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، جاہلیت کی طرح گفتگو کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پر مرض کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، تو ان کی اہلیہ ام عبداللہ چلا اٹھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں کہ جو بطور ماتم بال منڈائے اور چلا کر روئے اور کپڑے پاڑے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 229، کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں 2 چیزیں کفر ہیں، نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا، نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا، یعنی اس کو جائز سمجھ کر میت پر اگر وہ نوحہ کرے گی جائز سمجھ کر تو پھر جو ہے وہ کفر میں چلی جائے گی۔ سنن نسائی کے اندر حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے جس وقت خواتین سے بیعت لی تو آپ علیہ السلام نے خواتین سے نوحہ نہ کرنے کا عہد لیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض خواتین نے دور جاہلیت میں ہماری امداد نوحہ کرنے میں کی ہے، کیا ہم بھی ان کی امداد کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ سنن نسائی جلد اول حدیث نمبر 1863، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص ہمارے میں سے نہیں ہے کہ جو رخسار پیٹے، یعنی گال پر ہاتھ مار کر روئے، اور وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو کہ گال پیٹے اور گریبان چا کرے اور دور جاہلیت کے زمانے کی طرح پکارے، یعنی ماتم کرے۔ اسی طرح سنن نسائی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1443، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اور قیامت کے روز پر ایمان لانے والی خواتین کے واسطے کسی مرد پر 3 دن سے زیادہ شوق کرنا جائز نہیں، لیکن شوہر کے انتقال پر اس کو 4 ماہ 10 روز تک عدت گزارنا لازم ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد شریف کے اندر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1351 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ چلتے ہیں مزید ان دلائل کی طرف کہ شیعہ کی کتب میں جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں، نہج البلاغہ کتاب ہے ان کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صبر پر قدر مصیبت نازل کیا جاتا ہے، جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے زانوں پر مارا اس کا عمل جو ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کی کتاب ہے شیعہ کی کتاب میں سے۔ پھر نہج البلاغہ کے اندر آگے فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا جس شخص پر کوئی مصیبت نازل ہوئی اور اس نے شکایت کی تو گویا اس نے اپنے رب کی شکایت کی۔ اسی طرح اصول کافی ان کی ایک کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223 پر ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بے صبری کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی بے صبری یہ ہے کہ آدمی چلائے اور سینے اور چہرے پر تپڑ مارے اور پیشانی سے بال نوچے، اور جس شخص نے نوحہ کیا اس نے صبر ترک کیا اور اس نے خلاف کے طریقے کو اپنایا، جس نے صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ کی حمد کی اور اللہ کے کیے ہوئے پر راضی ہوا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ پر ثابت ہو گیا، اور جس نے اس کے خلاف کیا اس کی تقدیر تو پوری ہو گئی، وہ مذموم ہوگا اور اللہ اس کے اجر کو ضائع کرے گا۔ یہ اصول کافی کے اندر ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا مصیبت کے وقت مسلمان کا اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر مارنا اس اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 225 پر اور اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 225 پر حضرت عبداللہ نے فرمایا مسلمان کو میت پر چلانا نہیں چاہیے، نہ کپڑے پاڑنے چاہیے۔ آگے اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ 226 پر حضرت عبداللہ نے فرمایا مسلمان کو میت پر چلانا نہیں چاہیے کہ لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے اور صبر کرنے میں خیر ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227 من لا يحضره الفقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 29 حضرت عبداللہ نے فرمایا مصیبت اور صبر کی طرف سبقت کرنے میں جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صابر ہوتا ہے، اور مصیبت اور بے صبری کافر کی طرف سے سبقت کرنے میں کرتے ہیں، اس پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ بے صبری کر رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 4 باتیں میری امت میں زمانہ جاہلیت کے ایسی ہیں کہ ان کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ 4 باتیں ایسی ہیں کہ زمانے جاہلیت کی ہیں، وہ کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے حسب پر فخر کرنا، نسب پر تان کرنا، ستاروں سے پانی طلب کرنا اور نوحہ کرنا۔ فرمایا نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گی کہ اسے پگھلے ہوئے تانبے کا اور خارش کا لباس پہنایا جائے گا۔ حیات القلوب عزم اللہ باقر مجلسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 پر انہوں نے جو ہے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ مطبوعہ کتاب فروشی اسلامیہ تہران ایران سے یہ جو ہے کتاب آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ اپنے بابوبیہ نے بسند معتبر سے امام باقر سے اس بات کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے فاطمہ جب میں وفات پا جاؤں تو میرے لیے اپنے چہرے کو نہ چھیلنا، اپنے بالوں کو نہ بکھرنا اور وابیلا نہ کرنا اور ماتم کرنے والوں کو نہ بلانا۔ حیات القلوب ملا باقر مجلسی جلد نمبر 2 آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا۔ امام صادق سے یہ منقول ہے کہ جب اس منحوس دن کو صبح طلوع ہوئی تو امام مظلوم نے اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آج علی ابن حسین کے سوا تم سب شہید ہو جاؤ گے۔
بس خدا سے ڈرنا اور صبر کرنا تاکہ سعادت پر فائز ہو اور دنیا کی مشقت اور مذلت سے نجات پاؤ۔ جلاء العیون عزم اللہ باقر مجلسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 575 پر۔ اسی طرح امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بہن کو نصیحت، آپ نے اپنی بہن کو کیا نصیحت کی؟ حضرت امام حسین نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میری بہن، میری جان کی برابر حلم و بردباری اختیار کر اور اپنے اوپر شیطان کو قبضہ نہ دے اور اللہ کی تقدیر پر صبر کرے، اور فرمایا اگر یہ لوگ مجھ کو آرام سے رہنے دیتے تو میں ہلاکت کو اختیار نہ فرماتا۔ حضرت زینب نے کہا، اس بات سے تو ہمارا دل زیادہ زخمی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کوئی چارہ نہیں اور مجبوری کی وجہ سے ناپسند موت کا شربت پی رہے ہو، اور ہم کو مخالفین اور منافقین کے درمیان سے یار و مددگار تنہا مسافرت میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حضرت زینب نے ہاتھ بلند کیے اور پھر جو ہے سر سے دوپٹ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں بے ہوش ہو گئی۔ امام نے اپنی بہن پر پانی چھڑکا اور ان کو ہوش میں لائے، اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو فرمایا، اے بہن خدا سے ڈرو اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہو، اور یہ جان لو کہ تمام زمین والوں نے ایک دن مرنا ہے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے، سوائے اللہ کے ہر چیز فنا ہو جائے گی، وہ سب کو مارے گا اور مارنے کے بعد زندہ کرے گا، وہ باقی رہنے میں منفرد ہے۔ میرے بھائی اور ماں جو مجھ سے بہتر ہے وہ شہید ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق سے افضل تھے وہ بھی دنیا میں نہ رہے اور دارالبقاء کی طرف رحلت فرما گئے، اور اپنے بہن کو بہت نصیحتی کی اور یہ وصیت کی کہ اے میری معزز بہن، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب میں اہل جفا کی طرف سے عالمی بقا کی طرف رحلت کر جاؤں تو گریبان نہ چاکنا اور چہرے پر خراشیں نہ ڈالنا اور واویلا نہ کرنا۔ جلاء العیون ملا باقر مجلسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 553 پر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ تو یہ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے امام عالی مقام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی صاحبزادی سیدہ سکینہ کو نصیحت، یہ بھی ان کے کتب سے آپ سماعت فرمائے کہ اے بیٹی، ہر شخص کا خدا مددگار ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت سے تم سے جدا نہ ہوگی، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اور صبر کرنا، اور عنقریب دنیا فانی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی ابدی نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا۔ جلاء العیون عزم اللہ باقر مجلسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 553۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین کا اپنے اہل بیت کو آخری نصیحت۔ پھر دوسری بار اہل بیت رسالت اور خاندان طہارت کو آپ نے الوداع کہا اور ان کو صبر اور ضبط کا حکم دیا، اور اللہ کے غیر متناہی اجر و ثواب کے ساتھ تسلی دی، اور فرمایا کہ اپنے سر پر چادر رکھو اور رنج و مصیبت کے لشکر کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و حافظ ہے اور تم کو دشمنوں کے شر سے نجات دے گا، اور تمہاری آخرت اچھی کرے گا، اور تمہاری دشمنی کو مختلف بلاؤں میں مبتلا کرے گا، اور تم مصیبت اور بلاؤں کی عوض آخرت میں عزت سے نوازے گا۔ خبردار، یہ آپ نے بات کی، جس بات پر میری گفتگو ہو رہی ہے یہ سنیں۔ خبردار، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، بے صبری کے کلام زبان پر نہ لانا، اس سے تمہارے اجر و ثواب میں کمی ہوگی۔ جلاء العیون ملا باقر مجلسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 576 پر یہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لائی ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ شوق کرے، البتہ اپنے خاوند کی موت پر 4 ماہ 10 دن تک جو ہے شوق کرے گی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 229۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من لا یحضرہ الفقی جلد 1، اس کے اندر کہ کسی مسلمان کو کسی میت کی موت پر 3 دن سے زیادہ شوق کرنا سوائے عورت کے کہ وہ عدت کے ختم ہونے تک اپنے خاوند کی موت پر شوق کر سکتی ہے۔ یہ آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کو سنا، اور اس کے علاوہ مزید جو ہے آگے چلتے ہیں، آپ کو مزید جو ہے ان باتوں سے آگاہ کرتے ہیں
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عورتیں رونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوڑے سے مارنے کا ارادہ کیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حضور نے اپنا ہاتھ سے ہٹایا اور فرمایا اے عمر چھوڑ دو، پھر ارشاد فرمایا اے عورتوں شیطانی آواز سے پرہیز کرو، پھر فرمایا جس غم کا اظہار آنکھ اور دل سے ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت ہے، اور جو ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی ہاتھ اور زبان سے جو ہے آپ نے اس کا اظہار نہیں کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف 1297 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو منہ پیٹے، گریبان پاڑے اور ایام جاہلیت کی طرح چیخو پکار کرے، یعنی میت وغیرہ پر منہ پیٹنے، کپڑے پاڑنے، رب تعالیٰ کی شکایت، بے صبری، بکواس کرنے والی ہماری جماعت ہمارے طریقے والوں میں سے نہیں ہے، یہ کام حرام ہے، ان کام کرنے والا سخت جو ہے مجرم ہے۔ یہ بہت عام میت کا حکم ہے، لیکن شہید تو بحکم قرآن زندہ ہے، انہیں پیٹنا اور زیادہ جو ہے جہالت والی بات ہے۔ اس لیے آپ نے حدیث مبارکہ پہلے آپ نے سماعت فرمائی، اور ملا باقر مجلسی نے اس حدیث کے تحت صحیح مسلم کے اندر 934 حدیث ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں زمانہ جاہلیت کی 4 چیزیں باقی رہیں گی جن کو وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے: حسب و نسب پر فخر کرنا، دوسروں کو نسب میں طعنہ دینا، ستاروں کی بارش طلب کرنا، اور نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اسے قیامت کی دن گندک اور چرب کی قمیص پہنائی جائے گی۔ شیعوں کی معتبر کتاب جو ہے حیات القلوب، ملا باقر مجلسی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 677، میت کے سچے اوصاف بیان کرنا مستحب عمل ہے اور اس کے جھوٹے اوصاف بیان کرنا نوحہ ہے۔ یہ ملا باقر مجلسی حیات القلوب کے اندر یہ لکھتے ہیں نوحہ حرام ہے، گندک کی آگ بہت جلد جو ہے جلد کو لگتی ہے اور سخت گرم ہوتی ہے، اور چرب وہ کپڑا ہے جو سخت خارش میں پہنایا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ناحیہ پر اس دن خارش کا عذاب مسلط ہوگا، کیونکہ وہ نوحہ کر کے لوگوں کے دل مجروح کرتی ہے، تو قیامت کے دن اسے خارش سے زخمی کیا جائے گا۔ معراج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503۔ یہ آپ نے ان کی کتب سے بھی جو ہے سنا کہ کتنا جو ہے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے جو ہے وہ پناہ عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ آپ نے پہلے سنی کہ اس کے اندر بھی جو ہے یہ فرمایا گیا کہ 2 خصلتیں ایسے ہیں کہ وہ کفر میں مبتلا ہے: کسی کی نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ ماتم کی ابتدا کس نے کی؟ سب سے پہلے ابلیس نے ماتم کیا۔ علامہ شفیع بن صالح شیعہ عالم لکھتے ہیں کہ شیطان کو بہشت سے نکالا گیا تو اس نے نوحہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ غنا ابلیس کا نوحہ ہے، یہ ماتم نے بہشت کی جدائی میں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتم کرنے والا کل قیامت کے دن کتے کی طرح آئے گا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ماتم اور مرثیہ خوانی زنا کا منتر ہے۔ شیعہ کی معتبر کتاب مجمع المعارف حاشیہ حیۃ المتقین صفحہ نمبر 142 صفحہ نمبر 162۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا باقاعدہ ماتم کوفہ میں آپ کے قاتلوں نے کیا۔ جلاء العیون شیعہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 424 اور 426۔ اسی طرح دمشق میں یزید نے اپنے گھر کی عورتوں سے 3 روز ماتم کرایا۔ جلاء العیون شیعہ کتاب صفحہ نمبر 445۔ ابن زیاد نے آپ کے سر مبارک کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا۔ کوفہ کے شیعوں نے رو رو کر کے حرام برپا کیا۔ شیعوں کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوفہ والوں کو روتا دیکھ کر سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ سب خود ہی ہمارے قاتل ہیں اور خود ہی ہم پر روتے ہیں۔ احتجاج طبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 پر یہ بات ذکر کی۔ امام زین العابدین نے فرمایا یہ سب خود ہی ہمارے قاتل ہیں اور خود ہی ہم پر رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ قابل غور ہے آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے جو سن رہے ہیں۔ حضرت سیدہ طاہرہ زینب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے بھائی کو روتے ہو، ایسا ہی صحیح ہے، روتے رہو، تمہیں روتے ہی رہنے کی کلی چھٹی ہے، کثرت سے رونا کم ہنسنا، یقیناً تم رو کر اپنا یہ جو ہے ناپسندیدہ عمل چھپا رہے ہو، جبکہ یہ بے عزتی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ تم آخری نبی کے لختی جگر کے قاتل کا داغ آنسو سے کیسے دھو سکتے ہو جو رسالت کا خزانہ ہے اور جنتی نوجوانوں کی سردار ہے۔ احتجاج طبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 پر جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے۔ 12 اماموں کے عہد تک موجودہ طرز ماتم کا یہ انداز روئے زمین پر کہیں موجود نہ تھا۔ 34 صدی ہجری 352 ہجری میں المطیع اللہ عباسی حکمران کے ایک مشہور امیر معزز دولا نے یہ طریق ماتم و بدعات کا عاشورہ ایجاد کی۔ 10 محرم کو بازار بند کر کے ماتم کرنے اور منہ پر تماشے مارنے کا حکم دیا۔ شیعہ کی خواتین کو چہرے پر کالک ملنے، سینہ کوبی اور نوحہ کرنے کا حکم دیا۔ اہل سنت ان کو منع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے کہ حکمران شیعہ تھے۔ شیعوں کی کتاب منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 452، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 243، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 378۔ بے صبری کا انجام کتب شیعہ کی روشنی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شیعوں کی معتبر کتاب نہج البلاغہ صفحہ نمبر 495، باب المختار من حکم امیر المؤمنین حکم 144، شرح نہج البلاغہ لابن مسیم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 588۔ صبر کا نزول مصیبت کی مقدار پر ہوتا ہے، یعنی جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا صبر درکار ہوتا ہے۔ جس نے بوقت مصیبت اپنے رانوں پر ہاتھ مارے تو اس نے اپنے اجر کو جو ہے وہ ضائع کیا۔ بے صبری کے پاس ایمان نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ صبر کا مقام ایمان میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا آدمی کی جسم میں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں جس کے ہاں صبر نہیں۔ جامع الاخبار مصنف شیخ صدوق صفحہ نمبر 132، الفصل 71 فی صبر، فرمان امام جعفر صادق، صبر کا ایمان سے ایسا تعلق ہے جیسے کہ جسم انسانی کے ساتھ صبر سر کا، جب سر ہی نہ رہے جسم نہیں رہتا، اسی طرح جب صبر نہ رہے تو ایمان نہیں رہتا۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87۔ یا آپ ان کی کتب کے حوالہ جات اور ان کے بیانات کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ منسلک رہیں، انشاءاللہ مزید آپ کو اس کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ فروغ کافی جلد نمبر 100 کتاب الجنائز باب الصبر والجزع، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت کے وقت مسلمان کا اپنے ہاتھ رانوں پر مارنا اس کے اجر ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی ماتم سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ کیا پیغمبر امام شہید کا ماتم کرنا جائز ہے؟ کسی کا بھی ماتم جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا۔ فروغ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 527، کتاب النکاح باب صفت مبایعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 687، جلاء العیون صفحہ نمبر 65۔ ان سب کتب میں یہ کیا فرمایا گیا، بیٹی جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے وفات پر اپنا منہ نہ پیٹنا، اب اپنے بال نہ کھولنا اور واویل نہ کرنا اور نہ مجھ پر نوحہ کرنا۔ خدا کی بات، خدا را جو ہے ان کو اس بات کو بھی آپ تسلیم کر لیں کہ آپ کی کتب کے اندر یہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن عصیم شیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 409۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور ماتم کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کا ماتم کر کے آنسو اور دماغ کا پانی خشک کر دیتے۔ یہ جو ہے ان کے کتب کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے یہ بھی سماعت فرما لیا۔ آگے مزید جو ہے آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر اپنی بہن سیدہ زینب کو وصیت فرمائی، تو وہ بھی ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے میدان کربلا میں جانے سے پہلے اپنے بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، اے میرے معزز بہن،
میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب میں اہل جفا کی تلوار سے عالم بقا کی رحلت کر جاؤں تو گریبان نہ چاک کرنا، نہ چہرے پر خراشے ڈالنا، نہ واویلا کرنا۔ جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 553 پر یہ بات موجود ہے۔ قبر پر ماتمی کا منہ قبلہ کی سمت سے پھیر دیا جائے گا۔ یہ جو ہے شیعہ کی کتب، معتبر کتب جو ہے مجمع المعارف حاشیہ برحیلیۃ المتقین صفحہ نمبر 168 پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 آدمیوں کا قبر میں منہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ 7 آدمی ایسی ہیں کہ قبلہ سے ان کا منہ جو ہے وہ پھیر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا شراب بیچنے والا، شراب لگاتار پینے والا، ناحق گواہی دینے والا، جوا باز، سود خور اور والدین کا نافرمان، ماتم کرنے والا ان کا جو ہے وہ چہرہ جو ہے اس سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مجمع المعارف حاشیہ حیۃ المتقین صفحہ نمبر 163 پر یہ بہت بڑی معتبر ان کی کتب ہے، شیعہ کی کتاب ہے۔ اس میں کیا فرمایا کہ گانا گانے والی اور مرثیہ خواہ کو قبر سے اندھا اور گونگا کر کے اٹھایا جائے گا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ غنا کرنے والا مرثیہ خواہ کو قبر سے زانی کی طرح اندھا اور گونگا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور کوئی گانے والا جب مرثیہ خوانی کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 شیطان اس کی طرف بھیجتا ہے جو اس کے کندھے پر سوار ہو جاتے ہیں اور دونوں اپنے پاؤں کی ایڑیاں اس کی چھاتی اور پشت پر اس وقت تک مارتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نوحہ خوانی ترک نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت کتے کی شکل میں دیکھی کہ فرشتے اس کے دبر یعنی پاخانے کی جگہ سے آگ داخل کرتے ہیں اور منہ سے آگ جو ہے باہر آ جاتی ہے، اور فرشتے گرزوں کے ساتھ اس کے سر اور بدن کو مارتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے بزرگوار ابا جان مجھے بتلائیے کہ ان عورتوں کا دنیا میں کیا عمل اور عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس قسم کا عذاب جو ہے وہ مسلط کیا۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ عورت جو کتے کی شکل میں تھی اور فرشتے اس کے دبر میں آگ جھونک رہے تھے، عمر سیاہ خواہ، نوحہ کرنے والی اور حسد کرنے والی تھی۔ اللہ اکبر! یہ آپ اپنی کتب سے کے حوالے جو ہے سماعت فرمائے، کتنے سخت جو ہے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ یہ کتاب ان کی جو ہے شیعہ کی معتبر کتاب ہے، حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 543، اور عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11، اور انوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216۔ نوحہ سننے کے بھی ممانعت ہے، نوحہ سننے کی بھی ممانعت ہے، نہ صرف ماتم کرنے بلکہ سننے کی بھی ممانعت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناحیۃ والمستمعۃ، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ 3128، مشکاۃ شریف کے اندر 732، کتاب الجنائز باب البکائی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والے اور سننے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور شیعہ کی جو ہے حضرات کی شیخ صدوق نقل کرتے ہیں، شیخ صدوق ایک شخص ہے، ان کے بڑے جو ہے عالم ہے، کہ من لا یحضرہ والفقیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 3 پر وہ ہے ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت مصیبت بلند آواز سے چلانے اور نوحہ اور ماتم کرنے اور سننے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ تفصیل آپ نے سماعت فرمائی، پوری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی گئی اور کتب کے حوالے بھی پیش کیے گئے، اور میں کوشش کروں گا کہ جو کتب کے حوالے ہیں، جو باتیں ان کی کتاب کی جس طرح ذکر کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی جو ہے اس کو لایا جائے اور اس کو جو ہے بتایا جائے۔ تو بس میں انہی باتوں پر اکتفا کروں گا کہ جو اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ ان باتوں سے جو ہے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، یہ باتیں ان کے لیے کافی ہے۔ اور جو نصیحت حاصل نہ کرے اور جو ضد پر ڈٹا رہے اور جو اپنے باطل نظریات پر ڈٹا رہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا جو ہے اسے کل قیامت کے دن اس سے پوچھے گا۔ باقی ہمارا کام ہے پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا، حقیقت کو واضح کر دینا، حقیقت سامنے رکھ دینا۔ جو مانے گا تو اس کی اس دنیا میں بھی اور آخرت دونوں جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور جو نہ مانے
تو دفتر بھی اگر آپ لگا دیں گے تو وہ نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، دوبارہ آپ کوشش کریں اس کو سمجھنے کی، اور پھر سننے کے بعد جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، تاکہ لوگ بھی اس کو سنیں اور اس سے جو ہے وہ مستفید ہو، اور ان کے علم کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہو۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی کہ کون کون سی باتیں ان 10 دنوں میں جو ہے وہ منع کی گئی ہیں، ہمارے علماء اس کو منع کرتے ہیں، تو وہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آپ میرے ساتھ منسلک رہیں اور میری باتوں کو سنتے رہیں، آپ کو بہت ہی جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ میرا جو ہے یہ انداز ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو جو ہے کسی پر اٹیک کروں، یا کسی کو اپنی بات بزور بازو منواؤں، یا اپنے زبان کے اوپر جو ہے ایسے غلط الفاظ جو ہے وہ استعمال کروں۔ میرا یہ بالکل بھی ایسا نظریہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حق سامنے رکھو، مانے نہ مانے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا کام ہے کیا؟ حق سامنے رکھ لینا اور بات کو دلائل سے ثابت کرنا، یہ ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کوئی اگر ایسے الفاظ میرے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دہ خود ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کے لیے ایسے الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ امت مسلمہ جو ہے اس اصل بات کی طرف آئے اور حقیقت کو مانے، حقیقت کی طرف واپس لوٹے۔